الرحمن الرحیم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہ قال لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر شثیل الکفین والقدمین ضخم الرأس ضخم القرات۔ یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی۔ اس سے پہلے چند باتیں اصولی طور پر ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم اپنے دلوں کے اندر پہلے پیدا کریں۔ پیدا کرنے کے لیے سب سے آسان عمل یہ ہے کہ صبح اور شام جو ہمارا فارغ وقت رہتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کی شکل میں تحفہ پیش کرے۔ اس لیے روزانہ اب ہمارا معمول ہونا چاہیے کہ درود شریف کی ایک مقدار جو ہمارے 24 گھنٹے کا معمول ہوگا وہ ہم حضور کے بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے، 250 مرتبہ صبح اور 250 مرتبہ شام میں۔ کچھ مشکل نہیں ہے، صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو دین میں آسانی سے ہم 500 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک معمول ہم سب کا آج سے بنانا ہے۔ دوسرا معمول جمعہ کی رات میں 1000 مرتبہ، جب بستر پر بیٹھیں گے تو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر ہم جمعہ کی رات میں سوئیں گے، تو پورے ہفتے میں 500 مرتبہ، لیکن جب جمعہ کی رات ہو اس وقت 500 کا اضافہ کر لے اور 1000 مرتبہ پڑھ لے۔ ہمارے اسلاف کا تجربہ ہے کہ جس نے درود شریف کی جتنی کثرت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ یہ معمولات ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ نے چاہا تو خواب میں بھی زیارت ہوگی، یا کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے ساتھ محبت اور عظمت کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ ہم سب کو اٹھائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، تو اس وقت جو اپنے اپنے حساب سے لوگ ہدایہ پیش کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ ان کی والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میرا یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا، میں یہ تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی 10 سال خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں نہ کبھی حضور نے میرے اوپر غصہ کیا اور نہ مجھے سختی سے کبھی ڈانٹا۔ 10 سال خدمت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کا سالن تناول فرما رہے ہیں اور اس وقت گوشت کے ٹکڑوں کے ساتھ اس میں کدو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کے اندر کدو تلاش فرما رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ حضور کو کدو سے بہت زیادہ محبت ہے۔ حالانکہ کدو میری طبیعت پسند نہیں کرتی تھی، مگر جب میں نے دیکھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے تو میرے اندر عجیب انقلاب آ گیا، جب سے مجھے کدو پسند ہونے لگا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اس سے پہلے جمعہ میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، کفار کے چند بچے مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ کر اذان دے رہے تھے۔ ان کی ہدایت کا وقت آ چکا تھا، وہ بھی اذان دے رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو پاس میں بلایا اور کہا بیٹا تم کیا کہہ رہے تھے پھر سے کہو۔ تو انہوں نے کہا ہم اذان پڑھ رہے تھے۔ کہا اذان پڑھو میرے سامنے۔ تو وہ اذان پڑھنے لگے، اللہ اکبر تو زور سے کہا، مگر جب اللہ کے رسول کی شہادت کی باری آئی، کیونکہ کفار بھی اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہیں لیکن رسول کی رسالت کو وہ نہیں مانتے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ پر جب آئے تو بالکل آواز پست ہو گئی، کہیں پڑوسی اور میرے رشتہ دار نہ سن لے ورنہ پٹائی ہو جائے گی کہ تو رسول کی شہادت دے رہا ہے۔ تو آہستہ آواز سے انہوں نے کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا زور سے کہو۔ بس آپ نے جیسے ہی ہاتھ رکھا ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے۔ اس کے بعد موت تک جتنی بھی اذانیں دی ہیں
وہ اذان میں پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ 2 مرتبہ کہتے تھے، پھر بلند آواز سے 2 مرتبہ کہتے تھے، کہ یہ اذان میں نے حضور کے سامنے پڑھی ہے، میں اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری بات، جس سر کے حصے پر حضور نے ہاتھ رکھا تھا، سر کے وہ بال زندگی بھر نہیں کٹائے، کہا میرے حضور کا ہاتھ ان بالوں پر لگا ہے، یہ میرے لیے شرف کی بات ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام فربری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا کہ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور پیچھے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہو بہو جہاں حضور کے قدم ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے قدم پیچھے پڑ رہے ہیں۔ جب میں نے بزرگ سے اس کی تعبیر پوچھی تو بتایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنتوں کے عاشق تھے، جس کی وجہ سے تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ وہ حضور کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ حضور کی سنتوں اس کے محبت کی وجہ سے تمہیں یہ خواب دیکھنے کو ملا ہے۔ ایک دوسرے محدث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے سفر کر رہا تھا، دوران سفر جب نیند لگی تو میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرئنی منی السلام، میری طرف سے بھی ان کو سلام کہنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جتنی محبت کریں گے وہاں سے بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہے، آپ کی طرف سے جو دعاؤں کا ہدیہ ہے وہ ہم کو ملتا رہے گا۔ المرء من احب، انسان جس کے ساتھ محبت کرے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس میں جتنی ساری باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ اپنی زندگیوں کے اندر اس کو داخل کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا مختصر رسالہ لکھا ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے وقت کے محدث ہیں۔ ان کی پیدائش سن ہجری 209 میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال 279 ہجری کے اندر، یعنی کل 70 سال وہی سرزمین پر رہے ہیں۔ ازبکستان کے اندر دریائے جیحون کے کنارے پر ایک شہر ہے ترمیز، اور ترمیز سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے بوگی۔ تو امام ترمذی کو ترمیزی بھی کہا جاتا ہے اور بوگی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ قصبہ اتنا مشہور نہیں تھا، مگر پاس کا جو شہر تھا ترمیز، جس کو مدینۃ الرجال کہا جاتا تھا، یعنی محدثین کا شہر، وہاں بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے۔ ان میں ایک محدث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے محمد بن عیسیٰ، ان کی کنیت ہے ابو عیسیٰ۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مائنات شاگرد ہیں، اور ایسے شاگرد کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے استاد بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ ساری روایتوں میں اکثر روایتیں یہ امام بخاری سے نقل فرماتے ہیں، لیکن کئی روایت ایسی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ترمذی سے نقل کرتے ہیں، اور خود امام بخاری فرماتے تھے کہ امام ترمذی جتنا فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا گے اس سے کئی گنا تم سے میں نے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ استاد اور شاگرد کا ربط تک ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوئے تھے تو نابینا تھے۔ ایک نابینا شخص اتنی بڑی کتاب حدیث کی لکھ دے معمولی بات ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ علم حدیث کو حاصل کرنے کے واسطے کتنے ملکوں کی کھانک چھانی تھی، اس کی وجہ سے بڑھاپے میں جب بیماری لاحق ہوئی تو پھر نابینا ہو گئے تھے۔ دونوں قول ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا حافظہ، اس کا واقعہ ایک میں نے کل بتایا تھا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بڑے محدث سے بہت ساری حدیثیں ان کو ملی تھی، مگر خود اس محدث کو انہوں نے سنا نہیں تھا، تو جتنی حدیثیں ملی تھی انہوں نے ساری اپنی کاپی کے اندر نوٹ کر لی تھی۔ زندگی میں ایک وقت وہ آیا کہ خود اس محدث سے ملاقات ہو گئی، تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم سے جو واسطے سے مجھے حدیثیں ملی ہیں وہ حدیث میں آپ کی زبان مبارک سے پھر سننا چاہتا ہوں، اور میری کاپی کے اندر لکھی ہوئی ہے تو میں دیکھ لوں گا کہ کون سے الفاظ صحیح اور کون سے مناسب نہیں ہیں۔ تو محدث کو تیار کیا کہ وہ تیار ہو گئے کہ میں حدیث سناؤں گا۔ تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنے سامان میں جہاں کاپی رکھی ہوئی تھی وہ لینے گئے، لیکن دیکھا کہ اس کے اندر وہ کاپی نہیں ہے۔
تو چند سفید کاغذ جو ان کے پاس رہ گئے تھے وہ کاغذ لے کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ میں نے محدث سے منت سماجت کی ہے، میں کہوں گا کہ وہ کاپی میرے پاس تھی اب نہیں ہے تو غصہ کریں گے، تو میں وہ چند صفحات کورے کاغذ تھے وہ لے کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ سمجھے کہ میری لکھی ہوئی کاپی ہے جس میں سے دیکھ کر کے تصحیح فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے احادیث بیان کرنا شروع کیا۔ جب احادیث بیان کرنا شروع کیا تو ان کی نظر ان کاغذ پر پڑ گئی، دیکھا کہ کاغذ پورے کے پورے صاف ہیں، تو ان کو غصہ آیا، کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم یہ کہہ رہے کہ میری لکھی ہوئی کاپی میرے پاس ہے اور یہ تو تمہارے پاس سفید کاغذ ہے جس میں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کاپی میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری مجھے ازبر یاد ہیں۔ تو محدث نے کہا کہ مجھے وہ ساری حدیثیں سناؤ، تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ساری احادیث سنا دی۔ تو وقت کے بڑے محدث تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے سے تم نے یاد کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مزید احادیث سنائے، میں اس کو بھی سنا دوں گا۔ تو وہ وقت کے بڑے محدث سے 40 احادیث مزید سنائی۔ اسی وقت امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے وہ احادیث ان کو سنا دی، تو اس وقت کے بڑے محدث نے کہا کہ آپ کے جیسا اتنا قوی حافظے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ہے۔ آج ہم اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین کے راستے پر لانے کے لیے اور ہم تک حضور کے فرامین پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب سیرت میں بہت زیادہ مقبول ہوئی اور اس کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئی۔ سب سے بہترین شرح شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کی ہے خصائل نبوی، بہت بہترین کتاب ہے حضرت کی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اردو کے اندر جو کتاب ہے مولانا الیاس گھومن کی ہے، جنہوں نے جیل خانے میں بیٹھ کر کے تنہائی کے اندر اس کی شرح لکھی ہے، وہ بھی عام انداز میں، اس کے الفاظ ذرا مشکل ہیں مگر میں بہت عام انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ اس کی روایتیں پڑھ کر کے کل ان کا تذکرہ کریں گے۔ جو معمول بتایا ہے کہ 500 مرتبہ درود شریف کا، انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی کی محبت انشاءاللہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔